اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہم ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ ایک رکوع پورا ہو گیا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد، اور دوسری کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ دو قسم کی آیتیں قرآن پاک میں، ایک تو محکم ہے جس کو ہم کہتے ہیں 2+2=4، 2 + 2 = 4، اور ایک ہیں متشابہات۔ جو محکم آیتیں ہیں جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، میرے علاوہ کوئی کسی کی عبادت نہ کرو، میں ہی ایک الہ ہوں، معبود ہوں، خالق و مالک ہوں۔ اپنے والدین کا احترام کرو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کرو، اور ان کے ساتھ وہی رویہ، آپ ان کے ساتھ بڑے احترام اور ادب کے ساتھ پیش آؤ، اور مجھ سے دعا کرو کہ اے اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، رحم کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی ان کے سامنے جاؤ تو کندھے جھکا کے جاؤ، اکڑ کر نہ کھڑے ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنا آپ کمزور نہ لگے، تمہاری اکڑ یا ان سے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور جب بھی ان کی خدمت کرو، یہاں تک ان کے پاخانے اگر صاف کرو تو اف تک نہ کرو، تاکہ تمہیں جو بدبو کا احساس ہو وہ اف تک نہ کرو۔ جیسے تمہاری ماں نے بچپن میں تمہارے پاخانے صاف کر کے کبھی اف نہیں کیا، کبھی اس کو بدبو نہیں ہے، اگر آئی بھی ہے تو کبھی کراہت محسوس نہیں کی۔ تو یہ تو ہوگی قرآن کی کلیئر آیتیں، محکمات، کہ جن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے اور ہدایت پا لیتا ہے۔ اس کے اور متشابہات کے بیچ میں ایک ہے مشتبہات، مشتبہ آیتیں۔ مشتبہ آیتیں ایسی ہیں کہ جو ہیں لیکن اس پہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر ہم محکمات کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی مشتبہ آیت ہے تو اس کو پھر ہم محکمات کی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مجھے طالب جوری شیعہ علماء میں سے ہے، مجھے بذات خود بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے علم والا بندہ ہے، اللہ ان کو غری کی رحمت کریں۔ ان کی ایک دفعہ میں سن رہا تھا، ایک قرآن کی تفسیر وہ بیان کر رہے تھے، تو وہ بیان کر رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان کر رہے تھے۔ تو اس میں انہوں نے جب وہاں پہ پہنچے کہ الذین ماہو والذین آمنوا ماہو وعزہ ونصرہ واتبعوا النور الذی انزل ماہو اولئک هم المفلحون، کہ جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے ان کو چاہیے کہ اس کی عزت کریں اور اس کی نصرت کریں، اس کی مدد کریں، اور اس نور پہ بھی ایمان لائے جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ نور مولا علی۔ میں نے بڑی کوشش کی ان کو کسی ریزیمبلنس میں لانے کی، لیکن میں یا تو ناکام رہا، یا میں اس کو اس طرح سمجھ نہ سکا، یا مجھے یہ لگا کہ یہاں پہ طالب جوہری صاحب حق سے کام نہیں لے رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی آیتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نور الذی، اللہ نے نور قرآن پاک سورہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، یہ تو اس کی صاف نہیں آتی ہے۔ پھر میں نے جب ان کے علاوہ 5-6 اور جو مفسر ہیں، تفسیر لکھنے والے، ان پر جب میں نے دیکھا تو سب نے اس کو قرآن کوٹ کیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترا وہ قرآن ہے۔ شیعہ علماء کو بھی میں نے پھر دیکھا، لیکن کسی نے اس کو حضرت علی کے قول سے نسبت نہیں دی۔ تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ مشتبہ ہو جاتی ہے، بات
تو اس کو محکمات کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ محکم آیتیں اس کے اوپر کیا ہیں. یہ تو ہو گئی. یہ تو تیسری چیز جو یہاں پہ اچھا پھر محکمات آیتوں کو اللہ کہتا ہے یہ ام الکتاب ہے, یہ کتاب کی ماں ہے اس کتاب کی, کیونکہ یہ ذخیرہ ہے. اس میں اللہ کیا کرتا ہے, اپنی حجت تمام کرتا ہے اور اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. محکمات کے ذریعے, احکامات کے ذریعے اللہ اپنی حجت تمام کرتا ہے. اللہ کے اوپر کوئی پھر ایکسکیوز نہیں رہتا, کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ اللہ تو نے سمجھایا اس سے ہی نہیں تھا, مجھے کس طرح سمجھ آتی. تو محکمات کے اوپر اللہ کلیئر کٹ, ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر آیتیں ہیں جو اللہ نے اپنی حجت تمام کر لی. اس کے بعد اچھا پھر وہ یہ کہ حجت تمام ہو گئی اور بندوں کی حفاظت کے لیے آیتیں نازل ہو گئی. جیسے کہا کہ وقضا اللہ تعبد الا اياه, اللہ کا حکم ہوا کہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہ سمجھو. پھر تیسری ہے متشابہات. متشابہات ایسی آیتیں ہیں جس کا سہارا ہر فاسق آدمی لیتا ہے, جس کا سہارا ہر وہ بندہ لیتا ہے جو قرآن کو اور حق کو اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کرنا چاہتا ہے. متشابہات وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ میننگز نکلتی ہیں, جن کے ڈیول میننگز نکلتی ہیں, دوہرے الفاظ جن کا کوئی مطلب دوہرا نکلتا ہے. تو ان کو لوگ کیا کرتے ہیں, مس انٹرپریٹ کر کے دین سے الگ کر کے اپنے مسلک کو تقویت دیتے ہیں. اس کی ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ چبھتی ہے, جو مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں, قرآن کی ہر تفسیر میں ان کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے تم کو نہیں بھیجا بلکہ شاہد, مبشر اور نذیر بنا کے, خوشخبری والا, آگاہ کرنے والا اور ڈرانے والا, اور اپنے اوپر گواہ بنا کے بھیجا, اپنے دین پر گواہ بنا کے بھیجا, اس قرآن پر گواہ بنا کے بھیجا. شاہد ہیں آپ. اور کیا کریں, وداعیا الی اللہ, اور آپ اللہ کی طرف بلانے والے بنے. آپ کو تمام اذن عطا کر دیے, تمام احکامات, تمام آپ کو اجازتیں مل گئیں, ہر چیز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وسراجا منیرا, اور آپ نور بانٹنے والے چراغ ہیں. اس منیر کو میں نے بڑا پھلورا پورے قرآن پاک میں, جہاں بھی منیر کا نام آیا ہے وہاں جب چاند کے ساتھ منیر آتا ہے تو نور آتا ہے, لیکن جب نور منیر کا مطلب اپنے رسول کے ساتھ لگاتے ہیں تو نور کی جگہ روشنی ڈال دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر دیوبند کا عالم کرے گا تو بریلوی کو تقویت ملے گی, تو چونکہ دین تو بریلوی کا رہ گیا, نور تو بریلوی کا ہو گیا, حق تو چھوٹ گیا, تو اس لیے میں نے نور نہیں لکھنا, اس لیے کہ اگر میں نور لکھوں گا تو یہ بریلویزم کو تقویت ملے گی. یہ چیز غلط ہے. تو یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ ہر مسلک والا منیر کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے, جو کہ سراسر غلط ہے. منور, اور ہم کہتے ہیں کہ اس بلب نے اس کمرے کو منور کیا ہوا ہے, منیر نہیں کیا ہوا. منور کا مطلب روشن ہوتا ہے, منیر کا مطلب نور ہے, اور قرآن سے 10 جگہوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ آیتیں ذہن میں نہیں آ رہی. اچھا, تو منیر کے حوالے سے کہ میں نے سراج منیرہ اور اس کی کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, اب اچھا متشابہات یہ ہو گئیں. اب متشابہات کی ایک بہت بڑی قسم کیا ہے جو عیسائی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن, آپ کا قرآن خود کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اللہ ہیں. آپ کا قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن پاک خود اللہ خود فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ محکمات کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ میں کسی کا ماں باپ, نہ میرا کوئی ماں باپ, میں رشتوں سے پاک اور آزاد ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوسری جگہ اللہ کہتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدون, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گمراہوں کو کہہ دو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے محمد اس کی عبادت کرتا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, تو مجھ سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کون ہے, میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرتا اور اس اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے کی بھی عبادت کرتا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا. تو یہ محکمات ہے, اس پر نہیں جاتے. متشابہات میں ڈیل میننگز کر کے اپنے مسلک کو, اپنے دین کو, اپنے مذہب کو تقویت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیاتوں کے پیچھے پڑے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کر دیں. یہ بات ہم کر چکے ہیں. اور آیتوں کی تعویلات تلاش کریں, حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کنفیوژن ہے تو میں اس پر نہیں جاتا. اگر اللہ نے یہ بات کلیئر کٹ سمجھانی ہوتی تو محکمات میں ڈال دیتا. جب اللہ نے متشابہات میں ڈال دیا، اگر مجھے کہیں سمجھ نہیں آتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اصحاب سے پوچھتے نا، بڑے علم والے تھے کہ ان کا استاد رسول کریم تھے. کائنات کا سب سے بڑا بندہ، سب سے عظیم انسان، سب سے زیادہ سچا اور امین، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا شاگرد جس کا وہ استاد ہوگا، ان کے علم کے کیا کہنے. لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کوئی بات پوچھتے، اگر ان کو پتہ بھی ہوتا تو وہ کہتے کہ یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. تو یہاں پہ جو الفاظ متشابہات سے ریلیٹ کرتی ہیں، جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، وہ رب پہ چھوڑ دیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی مائنر سی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، ڈیٹیل ذکر نہیں آیا، تو وہاں پہ اللہ سمجھانا نہیں چاہتا. تو جب اللہ نہیں سمجھانا چاہتا تو اس چیز کو پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم نے الف لام میم ڈسکس کیا کہ بھائی جو حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا علم میں جانتا ہوں. اب جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب کاف 3 تھے، چوتھا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا علم بہت کم لوگوں کو ہے، باقی میں جانتا ہوں. تو آپ اس میں نہیں پڑھنا کہ بھئی کتا تھا کہ 7 تھے کہ 5 تھے کہ 3 تھے، اس لیے کہ اللہ نہیں سمجھانا چاہتا. جیسے اللہ نے کہا کہ بھئی روح کے بارے میں، روح میرا امر ہے اور میں نے تمہیں روح کے بارے میں بڑا کم علم دیا ہے. تو اب جب اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے کم علم دیا ہے تو روح کے بارے میں زیادہ بات کرنا اللہ کہتے ہیں بیوقوفی ہے، اور روح کو نہ مارنا بھی بیوقوفی ہے. اس لیے کہ اللہ کا امر ہے قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ کہ اس پہ زیادہ بات کر فضول. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لائیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں. پورے قرآن میں اللہ بے عقل سے، بے علم سے مخاطب نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں انا شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، میرے نزدیک وہ بدترین جانور ہیں جو بہرے اور گونگے بنے ہوئے ہیں اور عقل سے کام نہیں لیتے. ہم جو کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ نو فیتھ. اللہ کو کیا ضرورت ہے اندو بہرو گونگوں کی طرف کی آیتوں پہ گرنے کی؟ وہ تو کہتا ہے میں عقل والے سے مخاطب ہوں، غور و فکر والے سے مخاطب ہوں، جو اپنے ذات کو پہچانے، جو کائنات کو پہچانے، پھر پروردگار کو پہچانے. کل سر نے اتنی خوبصورت آیت وہاں پہ ڈیفائن کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ کہتے ہیں میرے بہترین بندے وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل مجھے یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے اللہ تو نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی عبث یا فضول نہیں بنائی. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اور مجھے بچا لے نار دوزخ سے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ عقل والوں سے، علم والوں سے اور غور و فکر والوں سے ہمیشہ مخاطب ہوتا ہے. بے عقل سے، بے علم سے اور بغیر غور و فکر والوں سے اللہ مخاطب نہیں ہوتا. اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دینا. یہ 2 لفظیں یہاں پہ بھی استعمال ہوئے اور یہ سورہ نجم میں بھی استعمال ہوئے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ایک تزغ اور ایک ہے زیغن اور تزغ. وہاں پہ یہ استعمال ہوا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ نے کجی کی نہ بھٹکی. ایسے مستغرق، ظاہر سامنے رب کھڑا ہے، اللہ کو دیکھ کے ایسے مستغرق ہو گئے اللہ کی ذات میں کہ یہی بھی نہیں پتا کہ نہ دائیں پتا نہ بائیں پتا، نہ آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا. اللہ نے کہا وہی دیکھا جو دکھایا گیا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ بٹکی نہ بہکی. وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، حالانکہ اللہ نے کہا میں نے بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں اپنے محبوب کو. لیکن جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کا ادھر کیا تھا ادھر کیا تھا، بولو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے، جو دکھایا بس وہی دیکھا. مطلب وہ جب ذات دیکھی تو بس اللہ نے پھر اصرار کیا کہ اللہ میں اسی کیفیت میں واپس نہیں جانا چاہتا. اللہ نے کہا نہیں، آپ کو لوگوں کے اوپر میں نے نشانی بنانی ہے. پھر اللہ نے وہاں سے پھر ہر رات ملاقاتیں ہوتی. پھر اللہ کے رسول کہتے تھے کہ تم میں سے کون میرے جیسا ہے، میں تو ہر رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں اور وہ ہر رات مجھے کھلاتا پلاتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں پہ بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اللہ جب تم مجھے ہدایت دے دے اس کے بعد مجھے بھٹکانا مت. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، تو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دینا، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. بے شک یہ بہت اچھا وظیفہ ہے. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے. وہاب، جس کو دل کی بیماری ہے نا، آپ ذرا لفظ وہاب پڑھیں، آنکھیں کھول کے پڑھیں، وہاب وہاب، تو سینے سے آواز آتی ہے، سارا زور سینے کو آتا ہے. وہاب کہتے ہیں ہر چیز عطا کرنے والے کو، ہر چیز عطا کرنے والے کو کہتے ہیں وہاب. یہ اللہ کا بڑا خوبصورت نام ہے اسم میں سے. اب وہاب سب کچھ عطا کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا کہ میں نے جسم پیدا کی، اور جسم کی حیات میں نے روح کو دے دی. میں نے دل پیدا کیا، دل کی حیات میں نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی. اس لیے اگر دل کو آپ اوپن ہارٹ سرجری میں دل سے وجود سے باہر بھی نکال دیں، روح سے باہر کر دیں اس کو، پھر بھی یہ زندہ رہتا ہے. اس لیے کہ اس کی زندگی روح کے پاس نہیں ہے، اس کی زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. اس کی ہدایت بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. یہ نہ نفس کے کنٹرول میں ہے، نہ روح کے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. وہ جس طرف چاہتا ہے دل کو موڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انک انت الوہاب. جب اس نے دعا کی نا سلیمان علیہ السلام نے، تو اس نے بھی جب دعا کی کہ ربنا رب اغفر لی وہب لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے عطا کر دے ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، اور مجھے وہ بادشاہ عطا فرما جس کو میرے بعد کوئی نہ پہنچ سکے. انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں فسخرنا له الريح، میں نے اس کے لیے مسخر کر دیے ہوائیں. کیسی ہوائیں؟ تجری بامرہ، جو اس کے حکم سے چلتی تھی. رخاءن حیث اصاب، اور اس کو پہنچا دیتی تھی جہاں پہ وہ پہنچنا چاہتا تھا. والشیاطین، اور تمام شیاطین، کل بناء وغواص آخرین مقررین فی الاسفاد، اور میں نے تمام شیاطین کو جو کہ کنسٹرکشن کے ایکسپرٹ تھے اور غوطہ خور تھے، ان کو میں نے کیا کر دیا، اسے تابع کر دیا. اور دوسرے جو شیاطین جو منکر تھے، کافر تھے، شرارتی تھے، ان کو میں نے کیا کرتا تھا، جو سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تابع داری نہیں کرتے تھے، اس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے زنجیروں میں جکڑ کے کھڑا کرتا تھا میں، دیو کو، جنات کو. اور پھر اللہ کہتا ہے ھذا عطاؤنا، یہ میری عطا ہے سلیمان کو. کسی دن ہم سلیمان علیہ السلام کے تخت کا شان بیان کریں گے. اس تخت کو آپ پڑھیں، انسان کی عقل حیران رہتی ہے کہ وہ بادشاہ کس لیول کا ہوگا جس نے ایک اپنے بندے کو دنیا میں بادشاہت عطا کی اور ایسا تخت عطا کیا کہ جس کی کوئی شان نہیں، کوئی نظیر ہی نہیں ملتی. پھر کہتے ہیں کہ ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ میری عطا ہے. فمنن او امسک، اب تمہاری مرضی، تم جس کو دو جس کو نہ دو. ٹھیک ہے. بغیر حساب، میں تم سے اس بادشاہت کے بارے میں پوچھوں گا بھی نہیں. کیوں؟ کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے ہر فیصلے کو اپنی منشا کے مطابق کر دے، اور مجھے ایسی بادشاہ دے دے جو میرے پاس کسی کو نہ ہو. اور اے اللہ جو تو نے میرے ہاتھ سے یہ بیت المقدس پہلی دفعہ حضرت سلیمان کے ہاتھ سے بنا، اے اللہ جو تو نے بیت المقدس میرے ہاتھ سے بنوایا ہے، اگر تیرا کوئی بندہ خالصتاً تیری رضا کے لیے بیت المقدس آئے اور 2 رکعت نفل پڑے تو اللہ اس کو ایسے کر دینا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا. اور یہ تینوں دعائیں اللہ نے قبول کی سلیمان علیہ السلام کو. وما علینا الا البلاغ. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا، تو نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں نفس پرستی سے، بت پرستی سے، خود پرستی سے، انا پرستی سے، ہوس پرستی سے، دنیا پرستی سے محفوظ فرما. اے اللہ یہی خود پرستی، بت پرستی میرے مولا ہمیں سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں خدا پرست بنا دے، ہمیں دین پرست بنا دے. ہمیں اگوئی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دنیا کے، مخلوق کے، اسباب کے، وسائل کے، ہر قسم کے شر سے، فریب سے، فساد اور فتنے سے حریت اور آزادی عطا فرما. ہمارے باطن کو توحید کے ایمان سے اور ظاہر کو رسالت کے ایمان سے مزین فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.